یہ ہے علی، ایک خوش دل اور معصوم بچہ جو اپنے گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے دن کی شروعات کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، تتلیوں اور پرندوں کی پیروی کرتا اور گاؤں کے رنگ برنگے ماحول سے لطف اندوز ہوتا، جس سے ہر منظر دلکش اور جاندار لگتا۔ علی آنگن میں دوڑتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد کچے برتن، سبز پھول اور ایک آرام کرتا ہوا بلی بیٹھا ہے۔ وہ ہر چیز سے دلچسپی لیتا ہے، کھیل میں مصروف رہتا ہے اور اپنی معصوم مسکراہٹ سے گاؤں کے ہر کونے کو جاندار اور رنگین بنا دیتا ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر پھول جمع کرتا ہے اور ان کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ارد گرد گھاس، چھوٹے پتھر اور لکڑی کی باڑیں ہیں۔ تتلیاں اور رنگین پرندے اس کے گرد اڑتے ہیں اور علی کی مسکراہٹ ہر منظر کو مزید دلکش اور جاندار بنا دیتی ہے۔ علی اپنے دوستوں کے پاس پہنچتا ہے جو گاؤں کے چھوٹے تالاب کے قریب کھیل رہے ہیں۔ وہ سب خوشی خوشی ملتے ہیں، کھیل میں حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں۔ گاؤں کے رنگین ماحول اور ہر چھوٹے چھوٹے پھول اس لمحے کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ علی اپنی ماں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا ہے اور جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے ارد گرد خوبصورت پھول، ایک بکری چراتی ہوئی اور مٹی کے برتن ہیں۔ وہ ہر منظر سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نئے ایڈونچر کے لیے پرجوش ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تجسس نمایاں ہے۔ علی جنگل میں قدم رکھتا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ بلند درخت، نرم گھاس اور چھوٹے پھول اس کے ارد گرد ہیں۔ تتلیاں اور پرندے خوشی سے اڑتے ہیں۔ علی ہر منظر سے سیکھ رہا ہے اور تجسس اور خوشی سے اپنے چھوٹے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ علی چھوٹے پتھروں پر چڑھ رہا ہے اور کنارے پر بہتی ندی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ نیا کچھ سیکھ رہا ہے۔ پھولوں کی خوشبو اور جنگل کے پرندوں کی آوازیں اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہیں۔ ہر منظر حیرت انگیز اور رنگین لگ رہا ہے۔ علی ندی کنارے بیٹھ کر چھوٹے پھول جمع کر رہا ہے۔ پانی کی ہلکی لہریں، نرم روشنی اور ارد گرد کے جانور اس لمحے کو جاندار اور خوبصورت بنا رہے ہیں۔ علی خوش ہے اور ہر چھوٹے لمحے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ جنگل کی ہر چیز اس کے لیے حیرت انگیز ہے۔ اچانک علی کی نظر ایک سنہری چراغ پر پڑتی ہے جو نرم روشنی سے چمک رہا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ارد گرد کے جنگل کا ماحول اسے اور بھی پرکشش اور جادوئی لگتا ہے اور اس کے دل میں خوشی اور تجسس بڑھ جاتا ہے۔ علی احتیاط سے چراغ اٹھاتا ہے اور حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ روشنی کیسے چمک رہی ہے۔ جنگل کی ہر چیز اس لمحے میں جاندار لگتی ہے۔ تتلیاں اور پرندے اس کے گرد خوشی سے اڑ رہے ہیں اور علی کی معصوم مسکراہٹ اس جادوئی منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی ہے۔ چراغ ملنے کے بعد علی خوشی خوشی گاؤں کی طرف واپس چل پڑتا ہے۔ اس کے دل میں خوشی بھی ہے اور تجسس بھی کہ یہ چراغ آخر ہے کیا۔ گاؤں کے راستے، کچے گھر اور کھیلتے بچے اسے دیکھ کر مزید پرجوش محسوس ہوتے ہیں اور وہ سب کو یہ نئی چیز دکھانے کا سوچتا ہے۔ جیسے ہی علی اپنے دوستوں کے پاس پہنچتا ہے، سب کی نظریں چراغ پر جم جاتی ہیں۔ بچے حیران ہو کر سوال کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو غور سے دیکھتے ہیں۔ علی کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی جنم لینے لگتی ہے۔ دوست بار بار پوچھتے ہیں کہ چراغ کہاں سے آیا، تو علی گھبرا جاتا ہے۔ سچ بولنے کے بجائے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چراغ اسے جادو سے ملا ہے۔ اس لمحے اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور اسے اندر ہی اندر محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے صحیح بات نہیں کی۔ علی کے جھوٹ بولتے ہی چراغ کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ بچے حیران ہو جاتے ہیں اور علی خوف زدہ سا محسوس کرتا ہے۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ نے کچھ غلط اثر ڈال دیا ہے اور سچ چھپانا شاید اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ علی خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں ندامت محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے والدین ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اس لمحے علی فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ علی گہری سانس لیتا ہے اور دل مضبوط کرتا ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ جھوٹ نے چراغ کی روشنی چھین لی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب سچ بولے گا، چاہے دوست کچھ بھی کہیں۔ اس کے چہرے پر ہمت اور ایمانداری جھلکنے لگتی ہے اور وہ سچ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علی اپنے دوستوں کو دیکھ کر سچ بتاتا ہے کہ اسے یہ چراغ جنگل میں ملا تھا۔ وہ مان لیتا ہے کہ اس نے پہلے غلط بات کہی تھی۔ اس کی آواز میں سچائی اور شرمندگی دونوں ہوتی ہیں۔ بچے خاموشی سے سنتے ہیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا ہے۔ جیسے ہی علی سچ بولتا ہے، چراغ آہستہ آہستہ دوبارہ چمکنے لگتا ہے۔ سنہری روشنی پورے آنگن میں پھیل جاتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں خوشی اور سکون نظر آتا ہے۔ سب بچے حیران رہ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ سچ میں واقعی طاقت ہوتی ہے۔ دوست علی کی ایمانداری پر خوش ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ سچ بولنا ہی سب سے اچھی بات ہے۔ علی مسکرا کر چراغ کو دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس لمحے دوستی اور اعتماد مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ علی اس دن ایک اہم سبق سیکھ لیتا ہے کہ سچ بولنے سے دل ہلکا اور روشن رہتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایمانداری انسان کو عزت اور خوشی دونوں دیتی ہے۔ چراغ کی روشنی اب اسے یاد دلاتی ہے کہ سچائی ہی اصل طاقت ہے اور یہی روشنی ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے۔ جلد ہی علی کے سنہری چراغ کی خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔
लोग हैरत और तजस्सुस के साथ उसे देखने आते हैं। अली थोड़ा सा घबराता जरूर है, मगर उसके दिल में सुकून है, क्योंकि इस बार वो सच के साथ खड़ा है। चिराग की रोशनी सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। गांव के बुजुर्ग अली को प्यार से पास बिठाते हैं और उसे सच्चाई की अहमियत समझाते हैं। वो कहते हैं कि ईमानदारी इंसान को मजबूत बनाती है। अली गौर से सुनता है और दिल में ये बात बिठा लेता है कि सच बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक अच्छी पहचान भी है। अब अली सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन जाता है। वो सबको बताता है कि सच बोलने से कभी नुकसान नहीं होता। बच्चे उसकी बात गौर से सुनते हैं और चिराग की रोशनी देखकर समझ जाते हैं कि ईमानदारी हमेशा दिल को रोशन रखती है। अली के चेहरे पर अब एक खास खुशी है। वो दोस्तों के साथ चलते हुए हंसता है और खुद को हल्का महसूस करता है। सच बोलने के बाद उसका दिल मुतमईन है। गांव का हर रास्ता, हर दरख्त और हर मुस्कुराहट उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अली चिराग को देखते हुए सोचता है कि उसने आज कितना बड़ा सबक सीखा है। वो जान चुका है कि सच बोलने से इंसान मजबूत बनता है और दिल में सुकून आता है। चिराग की रोशनी उसे याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है, चाहे हालात जैसे भी हों।